السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان وائسز کا یوٹیوب چینل۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ فیڈرل کیبنٹ میں جو بلوچستان کے منسٹرز ہیں ان کی انڈکشن کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، جو آج اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی ہے اس کے اندر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 2 نئے منسٹرز جن کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سے انہوں نے حلف لیا ہے۔ تو اس طرح جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی وزراء کی تعداد اب 5 ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے مولانا عبدالواسع JUI کی طرف سے جن کے پاس ہاؤسنگ کا محکمہ ہے، اور اسرار ترین بلوچستان عوامی پارٹی سے جن کے پاس ڈیفنس پروڈکشن کا محکمہ ہے، شازین بگٹی جمہوری وطن پارٹی سے جن کے پاس نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن ہے، اور آغا حسن بلوچ کو BNP مینگل کی طرف سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دی گئی ہے، اور عاشم نوتیزئی کو BNP کی جانب سے جو منسٹری دی گئی ہے وہ ہے انرجی، لیکن اس کے وزیر مملکت ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے اس میں 5 وزراء ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے۔ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ تھی اس میں صرف 2 وزراء تھے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، ایک زبیدہ جلال صاحبہ جن کے پاس ڈیفنس پروڈکشن کی منسٹری تھی، اور دوسرے شازین بگٹی جن کے پاس ایک وہ ایز اے ایڈوائزر تھے کہ جو بلوچستان کے اندر ریکنسیلیشن میں، لیکن ان کا اسٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا تھا۔ تو اگر ہم اس ٹرمز میں دیکھیں کہ بلوچستان کے پاس پہلے 1 یا 2 وزراء تھے جن کی تعداد اب 5 ہو گئی ہے، اور ان میں سے بھی جو وزارتیں دی گئی ہیں خاص طور پہ مولانا واسع کی جو ہاؤسنگ ہے، اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے آغا حسن بلوچ کی، اور ایون جو منسٹر فار اسٹیٹ ہیں عاشم نوتیزئی صاحب انرجی کے، ان کی کافی اہمیت کی عامل ہے۔ تو شہباز شریف نے اس میں یہ بڑا اچھا کام کیا کہ بلوچستان کو ریپرزنٹیشن بہت زیادہ دی ہے، مطلب اتنی زیادہ نہیں جتنی ہونی چاہیے، لیکن ایز کمپیئر ٹو پچھلے جو ادوار ہم دیکھیں تو بلوچستان کی ریپرزنٹیشن یہ کافی زیادہ ہے، جو کہ خوش آئندہ عمل ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات، یہ جتنے وزراء کو یہ محکمے دیے گئے ہیں اب ان کو اسی طریقے سے کام بھی کرنے دیا جائے، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو وزراء جن کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہوتا ہے یا جو اسلام آباد میں پولیٹیکلی ویک ہوتے ہیں، تو جو فیڈرل بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ان کی باتیں نہیں مانتی، ان کے کاموں میں روڑے اٹکاتی ہے، وہ سلو پالیسی پہ جاتی ہے۔ تو اگر شہباز شریف صاحب نے ان کو منسٹر تو بنا دیا، لیکن اگر ان کو امپاور نہیں کریں گے تو پھر بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو منسٹرز ہیں ان کو مکمل طور پہ امپاور کریں، ان کی مرضی کے بیوروکریٹس کو فیڈرل سیکریٹری لگائیں، اور اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو اس کے خلاف فوراً ایکشن لیں اور اس کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ نیکسٹ جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب ان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وزراء کو پورٹ فولیوز تو مل گئے، ان کو انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اور چارج بھی سنبھال لیا، اب یہ ان پہ ہے کہ وہ ڈیلیور کریں، اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو BNP کے وزراء ہیں آغا حسن بلوچ اور عاشم نوتیزئی، یہ پہلی دفعہ یہ جو ہے نا MNA بھی بنے، اور پہلی دفعہ یہ جو ہے نا انہوں نے کیبنٹ میں بھی آئے ہیں۔ تو یہ سالہ سال سے اپوزیشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اچانک یہ منسٹرز بن گئے ہیں، تو میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا پلان ہوگا، کوئی بھی ایجنڈا ہوگا، یا یہ کس طریقے سے ڈیلیور کریں گے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو جتنا بھی وقت ان کو ملے گا، 3 مہینے 6 مہینے یا 1.5 سال کا، تو اس میں ڈیلیور کریں، اس میں بلوچستان کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں کریں۔ اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے محکموں میں جتنے بھی بلوچستان کے جو کوٹا کے جابز ہیں ان کو پرائرٹی بیسس پہ وہ فل کریں، ان کے محکموں میں جتنے بھی آٹونومس باڈیز ہیں یا جو اور باڈیز جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بلوچستان میں پروجیکٹس بڑھائیں۔ اور جو منسٹری سب سے اہم ہے انرجی، جو کہ عاشم نوتیزئی کو دی گئی ہے، کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ کا، کہ بلوچستان کو جو ہے جتنی اس کی نیڈ ہے وہ 1800 میگا واٹ ہے، اور جو اس کو ملتی ہے وہ 700 میگا واٹ ہے، جس میں بہت سارے مسئلے ہیں، لائن لاسز کا مسئلہ ہے، بل نہ دینے کا مسئلہ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے اسلام آباد جیسے شہر میں، ایون جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ شہر کے اندر جہاں پہ لوگ بل دیتے ہیں وہاں پہ بجلی سب کو ملتی ہے، لیکن کوئٹہ میں ایسا نہیں ہے۔ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جن علاقوں میں بجلی ملتی بھی ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہوگا عاشم نوتیزئی صاحب نے، اور انہوں نے ان کو ڈیل کرنا ہوگا، اور یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح کریں گے۔ اور میرے خیال سے کیونکہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو کہ ویک گورنمنٹ ہے، جس میں شہباز شریف صاحب کو ضرورت ہے BNP مینگل کی سپورٹ کی، تو وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو ناراض کریں۔ تو انہوں نے یہ جو بارگیننگ پاور ہے اس کو مکمل طور پہ بلوچستان کے رائٹس کے لیے یوز کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے جو پرسنل مفادات ہیں ان کے لیے کریں۔ اور اس کے علاوہ جو منسٹریز دی گئی ہیں مولانا عبدالواسع کو ہاؤسنگ کی، وہ بھی کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے کانٹیکس میں وہاں پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز بنانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اب جو بلوچستان کے MNAs ہیں ان کا ایک کافی بڑا اسٹیک ہے اس گورنمنٹ میں، تو نہ صرف ان کو وزارتیں مل گئی ہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلوچستان کے حق میں لیجسلیشن کے لیے۔
ایک جو بڑی ڈیمانڈ ہے خاص طور پہ گوادر کے اندر جو لوگوں میں ایک فیئر ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مائنورٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ موقع ہے کہ یہ پولیٹیکل بارگیننگ کرے اور یہ لیجسلیشن کرے کہ وہاں کے جو گوادر میں باہر کے لوگ آئیں گے ان کو ایک خاص پیریڈ کے لیے وہاں پہ ان کا NIC نہیں بن سکتا یا وہ یہاں پہ وہ ووٹر لسٹ میں نہیں جا سکتے. اس طرح کے اسٹیپس جو لینے چاہیے، جو کہ BNP کے تو مینیفیسٹو میں بھی ہے، لیکن جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ JUI ہے، ان کے شاید مینیفیسٹو میں نہ ہو، لیکن ان کا بھی سب کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ وہ مل بیٹھ کے اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں اور مکمل فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ ملی ہے اس گورنمنٹ کو. اور ابھی آنے والے دنوں میں موجودہ گورنمنٹ نے کچھ اہم لیجسلیشن بھی کرنی ہے، انہوں نے الیکٹورل ریفارمز بھی کرنے ہیں. جو EVMs مشینز ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹنگ کا رائٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، یہ اس گورنمنٹ نے انہوں نے لینا ہے. تو ان کے لیے ایون جو BNP کے 4 ووٹ ہیں یا ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. تو وہاں پہ بھی جب بارگیننگ کی باری آئے گی تو ہم یہ سب امید کرتے ہیں کہ یہ جو وزراء ہیں، یہ BNP کے لیڈرز ہیں، یہ بلوچستان کے مفادات کا دیکھیں گے اور ان کا سوچیں گے، اور نہ اپنے پرسنل مفادات کا نہیں جس میں کہ ان کو کوئی پروجیکٹ مل جائے یا ٹیکہ مل جائے. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ بلوچستان کے لیے تباکن ہوگا اور جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بالکل انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.